بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، یہ دلیل اعادہ دلیل عقلی توحید ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے الانعام ڈنگروں کو لترکبوا منہا تاکہ سواری کرو تم ان سے، ومنہا تاکلون اور بعضے وہ ہیں کہ تم ان سے کھاتے ہو۔ لیکن جھلی قوم نے ڈنگروں کو بھی مشکل کشا بنا ڈالا۔ غایت جال لترکبوا تاکلون ولکم فیہا منافع، واسطے تمہارے ان ڈنگروں میں منافع ہیں، بال، اون، نسل، دودھ، جلیبیاں، یہ سارے منافع ہیں، مکھن اور ملائی، جتنی چیزیں ہیں، جتنے پیسے، یہ سب منافع ہیں۔ والے تبلغوا علیہ، اور دوسرا غایت رکوب لترکبوا لتبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو ان پر حاجتن دینی یا دنیاوی کام میں، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا اور ان ڈنگروں پر، وعلی الفلک تحملون اور اوپر کشتیوں کے تم چڑھے ہوئے ہوتے ہو، ویریکم اور اس کے علاوہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات، فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، فَأَيَّ آیات اللہ الدالۃ علی وحدانیتہ، کون سی آیات توحید کا تم انکار کرو گے او مشرکو، کہ انا لیست من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اعادہ تخویف دنیاوی، اسی مضمون کا اعادہ، کیا نہیں چلے پھرے بھی زمین کے، غرض سیر، فینظروا کیف کان، دیکھتے کیسے تھا، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانو اکثرا، غرور ثلاثہ پہلے میں نے بیان کر دیے، وہ اکثر تھے ان سے، اشد قوتاً و آثاراً فی الارض، سخت تھے، ادروئے قوت کے، نشانات بھی زمین کے، فما اغنا عنہم، نفی شفاعت کاریہ، معبودان باطلا، پس نہ کام آئے ان کے، ما کانو یکسبون، وہ جو تھے وہ کماتے، مشرکین کا معبودان باطلا کو پکارنا بھی کام نہ آیا۔ پس جب آ پہنچے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ دلائل کے، فرحو خوش ہو گئے، بما عندہم من العلم، رسول لائے بینات واضح دلائل، اور وہ ڈنگر خوش ہو گئے، بما عندہم من العلم، المحند کے ساتھ، قصیدہ غوثیہ کے ساتھ، جو ان کے پاس علم تھے، اپنے مولویوں پیروں کی گارنٹیاں اور ان کے سارے گرنٹ تھے، وہ چٹھے کھول کے لے آئے، کہتے فارعوا بما عندہم، کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمیں آپ کے قرآن والے علم کی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے حدثتنی نانی، دادی، ہمارا علم یہی ہے، عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا به یستہزئون، پس چمٹ گیا ان کو وہ عذاب جو تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے، ان کے بزرگوں کی کتابیں کام نہیں آئی، فلما رأوا باسنا، بس جب دیکھا انہوں نے ہماری پکار کو، ہماری پکڑ کو، قالوا آمنا باللہ وحدہ، آمنا باللہ، اصل جھگڑا یہ تھا، جب پکڑ آئی
کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم نے مان لیا اکیلے اللہ کو، سمیع بصیر اکیلا اللہ، عالم الغیب اکیلا اللہ، حاجت روا مشکل کشا پکار کے لائق یہ صرف اکیلا اللہ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور انکار کر دیا ہم نے ساتھ اس کے کہ تھے ہم ساتھ اس کے شریک کرتے، سارے معبودان باطلہ کا انکار۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب وقت ہی گزر گیا تھا، فلم یکو ینفعہم ایمانہم، بس نہ ہوا نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے، جب دیکھ لیا انہوں نے ہماری پکڑ کو، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تی قد خلت فی عبادی وخاسرا ہنالک الکافرون۔ ادھر ایک حاشیہ دیکھنا ضروری ہے۔ فائدہ نمبر 5 آیت نمبر دیکھو کدھر ہے، آیت 69۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ یہاں پر یہ حاشیہ بڑا کام کا ہے، بہت کام کا حاشیہ ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ وفی ھذا بیان، اس میں بیان ہے، انہ لا یجوز لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں، این جو عارض کتاب اللہ، بغیر کتاب، کہ اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرے بغیر کسی کتاب کے۔ فمن عارض کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا معارضہ کیا، وجادل فیہ، اور اس میں جدال کیا، بما یسمیہ، جس کو وہ نام رکھتا ہے معقولات، منطق، معقولات، اور یہ کہتا ہے براہین، اقیسا، اور جس کا وہ نام رکھتا ہے مکاشفات، بزرگوں کو کشف ہوا ہے، مکاشفہ، مواجید، اور کوئی نام رکھتا ہے ازواق، میرا ذوق یہ ہے، وجد ذوق، میرا ذوق یہ ہے، یا کہتا ہے صغرا کبرا ملا کے، یا کہتا قیاسیں کر کے، یا مکاشفہ یا ازواق، من غیر ان یاتی علی ما یقولہ بکتاب منزل، اور جو کہتا ہے اس پر کوئی آسمانی دلیل پیش نہیں کرتا، فقد جادل فی آیات اللہ، تو یہ آدمی ہے جس نے اللہ کی آیات میں جدال کیا بغیر سلطان۔ ھذی حال الکفار الذین قال فیہم، کوئی سمجھے ہو نہیں سمجھے کہ کتاب اللہ کے مقابلہ میں کوئی منطق پیش کرے، کوئی بزرگ پیش کرے، کوئی خواب پیش کرے، کوئی ذوق پیش کرے، کوئی وجدان پیش کرے، کوئی تصوف پیش کرے، تو وہ بھی انہی کے ساتھ کا کافر ہے جو یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان عطاہم۔ یہی حال کافروں کا تھا۔ یہ کیا ہے؟ الاستقامت، لابن تیمیہ جلد 1 صفحہ 19۔ آگے ذرا، کام ختم نہیں ہو گیا۔ ھذا کثیر فی القرآن، یہ قرآن پاک میں بہت ہے، اللہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ الذین عارضوا کتبہ ورسلہ بما عندہم من الرائے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتابوں اور رسولوں کا مقابلہ کیا، بما عندہم، وفارغوا بما عندہم من العلم،
بما عندهم من الرائے والمعقول والبدع والکلام الباطل، ان کے پاس جو رائے تھی اور عقلیات شٹلیات تھے، بدعات تھی اور کلام باطل تھا، جو مشتق ہے من الکفر، کفر سے مشتق ہیں. فمن آرز الوحی بآراء الرجال، جس نے وحی کا مقابلہ کیا آراء رجال سے، کانا قولو مشتقم من اقوال ہؤلاء الضلال، تو اس کا قول ان گمراہوں سے مشتق ہوگا. قال مالک اب کلما جاءنا رجل، امام مالک کہتا ہے یہ عقلی شیطانیاں چھوڑ دو، عقلی شوشے چھوڑ دو، کیونکہ تم جب ایک عقلی ٹھکوسرا لگاؤ گے تو جب آئے گا رجل اجدل من رجل، تجھ سے زیادہ ڈھکوسلے باز، تو پھر پہلے ڈھکوسلے باز کی بات چھوڑنی پڑے گی. ما جاء به جبریل الی النبی لجدلہ، اور اس کے جدل کی وجہ سے قرآن کو چھوڑنا پڑے گا. ومن وقف علی اصول ہؤلاء المعارضین، جو آدمی ان معارضین کے اصول پر واقف ہوا اور ان کی مصدر سے تبین لہ، تو اس پر واضح ہوگا کہ یہ دو چیزوں سے نکلے ہیں. ایک من کبرن ان اتباع الحق، یہ جتنے معقولات، وجدان، اذواق، خواب، سب شٹلیات، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اتباع حق سے تکبر کرتے ہیں اور ہون، اور دوسرا اندھی خیش پرستی ہے، اور سادہ مت ہو، ساتھ اس کے ملے ہوئے شبہات جیسے کہ اندھیری رات. فکیفا، پس کیسے نہیں معارضہ کرے گا من ھذا وصفہ، جس کی یہ حالت ہو، وہ انبیاء کی خبر کا کیسے مقابلہ نہیں کرے گا اپنے عقل کے ساتھ، اور عقل اس کے جس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے. پھر داخل ہو گئے یہ شبہات فی قلوب قوم، ایسے قوم کے دلوں میں لہم دین وعندہم ایمان وخیر فعجزوا عن دفعها، وہ اس کے جواب دینے سے کمزور ہو گئے. فاتخذوها دینا، انہوں نے اسی کو دین بنا لیا اور گمان کیا اس کو تحقیق. لما بعث اللہ بھی رسولو، جب اللہ نے رسول بھیجا، فحاربوا علیہ، تو رسول پر اسی وجہ سے محاربہ کیا. واستحلوا ممن خالفہم فیہا، جنہوں نے ان کی ان من گھڑت دین کی مخالفت کی. ما حرمہ اللہ ورسول وہم بین جاہل مقلد ومجتہد مخطئ وحسن القصد وظالم معتد متعصب والقیامت موعد الجمیع والامر یومئذ للہ. کوئی سمجھ آئے گی؟ الصواعق المرسلہ، یہ بھی ابن تیمیہ کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 902. یہ دونوں حاشیے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، زبردست حاشیہ ہے. اور آج کل دین کے ساتھ سب کچھ یہی ہو رہا ہے. حتیٰ تو